اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام خارن خیریت سے ہوں گی. جی خارن، ہمارا درس مجلس شارٹ کورس اربعین کے حوالے سے ہمارا آج پانچواں درس میں آپ لوگ کو بھیج رہی ہوں. تو انشاءاللہ کل پھر آپ لوگ کا پیپر ہوگا. یا آپ لوگ کی آج آخری کلاس ہے، یہ کل ہوگی اور رات کو ہی آپ لوگ کا پیپر لے لیا جائے گا. ٹھیک ہے خارن؟ تو ابھی جو ہے میں نے آپ لوگ کو پیجز بھیجے ہوئے ہیں زیارت الکاملہ کی کتاب سے، اور ہمارا موضوع ہے زیارت حسین گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اور خود ہمارا ایک اور موضوع عزاداری، یہ مولا حسین علیہ السلام کی عظمت، اربعین کی عظمت، عزادار کی عظمت، یہ بھی ہمارا ایک موضوع ہوگا. اور آج ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے اپنی مجلس میں، اور اس کے جو ہے سارے جو ہے فضائل ہیں اربعین میں، اور اس کے بعد زیارت حسین گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کے جو فضائل ہیں، احادیث ہیں اس پر، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنی مجلس، جو آپ لوگوں نے کل پھر تیار کر کے مجھے سنانی ہے، اور پھر انشاءاللہ رات کو ہی آپ لوگ کا پیپر ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشنودی امام زمانہ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، فرش ادا کی قبولیت کے لیے، بانیان نے جس خلوص سے فرش ادا بچھایا ہے، اس خلوص کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کی تعجیل، امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کے دعا امام زمانہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ وجعلنا من المتمسکین بولایت المرتضویہ الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو چاہتا ہے مولا حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، قبر میں مولا حسین علیہ السلام آئیں اور قبر میں ایسی روشنی ہو جائے کہ ہماری روشن قبر جو ہے وہ ہمارے لیے منور ہو جائے، تو سب مل کے امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں کہ مولا ہمیں بھی زوار کربلا میں شامل فرما دیں، ہمیں بھی کربلا بلا لیں، ہمیں بھی وہ مشی کرنا نصیب فرمائیں کہ ہم بھی اس مشی میں شامل ہو سکیں اور اس برکات کو حاصل کر سکیں. میرے پروردگار، سب مل کے ہم امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہیں. السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے۔ عزیزان محترم، اللہ کی ذات اتنی رحیم و کریم ہے، اللہ کی ذات اس قدر رحمان و رحیم ہے کہ اس نے ہمیں ہمارے کمال تک پہنچانے کے لیے ایسی ہستیوں کو بھیجا ہے ہمارے لیے، کہ جو ہستیاں اس نے اپنی کبریائی کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بنائی تھی، اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان ہستیوں کو خلق کیا تھا، لیکن خداوند متعال کی ذات نے ان ہستیوں کو ہمیں عطا کر دیا کہ ہم ان سے متمسک ہو کر، ان سے متوسل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر، ان کو واسطہ بنا کر جب ہم ہر دعا کو مانگتے ہیں اللہ سے، تو اللہ کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، اللہ خود فرماتا ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دو، تو وہ وسیلہ کون ہے عزیزان محترم؟ وہ وسیلہ پنجتن پاک ہیں، وہ وسیلہ 14 معصومین ہیں، وہ وسیلہ معصومین علیہ السلام ہیں، وہ وسیلہ خود مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے۔ عزیزان محترم، عزاداری کی بہت بڑی اہمیت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس عزاداری سے نوازا ہے، کیونکہ جب ہم مجلس اذا میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جتنی دیر ہم اس مجلس اذا میں بیٹھتے ہیں، خداوند متعال کی ذات ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف کرتی ہے، خدا کی ذات ہمارے لیے اجر و ثواب کو لکھتی ہے۔ یہ عزاداری یہ حسین علیہ السلام ہے، یہ وہ عزاداری ہے کہ جس پہ اللہ گناہوں کو بخش رہا ہے، جس میں گریہ کرنے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ کا ایک آنسو جو گرتا ہے، میرے پروردگار فرماتا ہے کہ اس آنسو کو اللہ حوض کوثر میں ڈال دیتا ہے، بی بی زہرا اپنے رومال میں لے لیتی ہیں، اور کیا ہم نجیس، ہماری کیا اوقات ہے کہ بی بی زہرا کے رومال میں ہمارے آنسوؤں کو جگہ مل جائے۔ عزیزان محترم، اتنا گریے کا ثواب ہے، اس قدر عزاداری کا ثواب ہے کہ علامہ بہجت فرماتے ہیں کہ جب بھی تم مجلس حسین میں جاؤ تو یہ نہ کہو کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں کربلا جا رہا ہوں، کیونکہ وہ جگہ کربلا بن جاتی ہے، وہ جگہ قبۃ الحسین بن جاتی ہے۔ جب انسان اس عزاداری میں بیٹھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے، وہ جتنا سنتا ہے، جتنا لے کر جاتا ہے، اللہ اس کے ہر ایک قدم پہ اس کے لیے اجر و ثواب لکھتا ہے۔ جس طرح کربلا جانے کی اہمیت ہے، اتنے فضائل ہیں، اسی طرح جب انسان مجلس حسین میں آ جاتا ہے، جب ایک عورت مجلس حسین میں آتی ہے، فرش ادا پہ آتی ہے، عزاداری میں آتی ہے، تو مولا فرما رہے ہیں کہ میں اس کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، کیا اہمیت ہے عزاداری کی، کیا مجلس حسین کی اہمیت ہے کہ ہر کوئی اس مجلس میں آ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، جس پر بی بی زہرا مہر لگاتی ہیں فقط وہی آتا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام جس کا نام لکھتے ہیں وہی اس فرش ادا پہ بیٹھتا ہے، ورنہ ہر ایرا غیرہ اس مجلس میں آ بھی نہیں سکتا۔ جن کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے بی بی زہرا کی کنیزان پر، وہی آ کر اس مجلس میں بیٹھتی ہیں، وہی سنتی ہیں، معرفت کے ساتھ سنیں، مجلس معرفت کے ساتھ آپ ایک ایک قدم بڑھائیں کہ جس طرح آپ کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، بہار الانوار میں روایت ہے کہ جب شب جمعہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو اللہ نے ہنگام تولد حسین ابن علی، یعنی کہ مولا حسین کی پیدا ہونے کے وقت دروغہ جہنم کو حکم دیا کہ اے دروغہ، جو جہنم میں دروغہ ہوتا ہے اس کو حکم دیا کہ اے دروغہ جہنم، جس کی یعنی کہ جس جہنم کی آگ جو ہے وہ آج تک ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس ساری آگ کو بجھا دو۔ کیوں؟ کہ مولا حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ مولا حسین کے آنے پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو ختم کر دیا، آگ کو بجھا دیا۔ اور عزیزان محترم، اگر ایک عزادار کا ایک آنسو، ایک بھی آنسو جہنم میں گر جائے، دوزخ میں گر جائے، تو اللہ اس ایک آنسو کے صدقے میں جو مولا حسین پر معرفت کے ساتھ بہتا ہے، اللہ اس آگ کو ختم کر دیتا ہے، اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس دوزخ کی آگ جو اس قدر بھڑکیلی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں خدا خود ارشاد فرماتا ہے، اور وہی آگ جو ہے اللہ فرما رہا ہے کہ ایک عزادار کے ایک آنسو سے وہ
تمام آگ بجھا دی جاتی ہے۔ اور کیا کجا جب ادادار گریا کرتا ہے تو اللہ اس کے جسم پر آگے آتش جو ہے دوزخ کی آتش کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اور خود عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام کی مجلس جہنم کی آگ کو بجھانے والا ایک آلہ ہے۔ اب عزیزان محترم مجلس میں جو بھی آ جائے، جس بھی مسلک کا آ جائے شخص، جس بھی مذہب کا آ جائے، مولا حسین علیہ السلام اس کو پاک کر کے بھیجتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی ذات اس کو مجلس سے پاک کر کے بھیجتی ہے کہ اس پہ کوئی پھر گناہ نہیں رہ جاتے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم 14 کے 14 نجات کے دروازے ہیں، ہم 14 ہی نجات کے دروازے ہیں، جن کے پاس بھی انسان چلا جائے، جس امام سے بھی متوسل ہو جائے، جس امام سے متمسک ہو جائے تو کیا نجات مل جائے گی۔ لیکن ہم سب سے زیادہ ہمارے جد حسین علیہ السلام کا دروازہ ہے جو وسیع و عریض ہے، وہ سب سے زیادہ وسیع ہے، جو سب سے زیادہ جلدی جنت تک پہنچانے والا دروازہ ہے، وہ مولا حسین علیہ السلام کا دروازہ ہے۔ کہ ہم سب ہی سفینہ نجات ہیں، امام فرمانے ہم سب ہی سفینہ نجات ہیں، لیکن سب سے زیادہ نجات جلدی نجات تک پہنچانے والی کشتی جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی کشتی ہے۔ آغا بروچردی بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوا ہے۔ دیکھا میں نے کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے باب الفقہا، وہاں امام صادق کھڑے تھے کہ بڑی بہت لمبی قطار تھی جس میں لوگوں کو بخشا جا رہا تھا اور جنت میں بھیجا جا رہا تھا، کہ ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک قطار ہے جس کے دروازے پر فاطمہ کا بیٹا حسین کھڑا ہے، اور وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی حساب و کتاب کرنے والا نہیں ہے، لاکھوں لاکھوں لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، کوئی حساب نہیں لیا جا رہا، کچھ بھی پوچھا نہیں جا رہا۔ کہتا ہے میں گیا، عالم دین فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں اور مولا حسین علیہ السلام کو سلام عرض کیا۔ مولا نے مجھے پہچان لیا اور فرمایا کہ بروجردی آ گئے تم؟ فرمایا جی آقا میں آ گیا، کیا اجازت ہے کہ میں بھی، آغا بروجردی فرماتے ہیں کہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی یہاں سے گزر سکوں؟ فرمایا نہیں، یہ صرف میرے عزاداروں کے لیے دروازہ ہے، کہ جو اس دروازے سے صرف میرا جو عزادار ہے وہ گزر سکتا ہے۔ دیکھیے کیا اس عزادار کی اہمیت ہے کہ رسول خدا فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں، جو اس کشتی میں داخل ہو جائے وہ نجات پا جائے گا۔ اور عزیزان محترم، زیارت مولا حسین علیہ السلام گناہوں کو مٹا دیتی ہے، کہ جو بھی زیارت کے لیے نکلتا ہے اللہ سب سے پہلے جو عمل کرتا ہے وہ یہ کہ اس شخص کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے حدیث پیش کرتی چلوں کہ امام ابو عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین کی زیارت، مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کے لیے اس کے گناہوں کو پل بنایا جائے گا، اور جو اس کے گھر کے دروازے پر ہوگا پھر وہ اس کو عبور کر لے گا، جس طرح کوئی پل کو عبور کر کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے جیسے ہی وہ مولا حسین کے حرم کی طرف بڑھے گا۔ پھر امام سے ہی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کے لیے اس کے گناہوں کو پل بنایا جائے گا جو اس کے گھر کے دروازے پر ہوگا، اور جیسے ہی وہ اس دروازے سے نکلے گا اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ کیا ہی اس عزادار کی شان ہے، رتبہ و مقام ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش رہا ہے۔ اور پھر فرما رہا ہے کہ جب زائر حسین کی قبر کی طرف نکلتا ہے تو اپنے گھر سے باہر آتا ہے تو وہاں سے اس کے ہر قدم کے عوض اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ ہر قدم پر پاک کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی قبر کے پاس آ جاتا ہے۔ جب وہاں آتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے سرگوشی فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے بندے،
مجھ سے کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں، اور مجھ سے دعا کر میں تیری دعا کو قبول کروں، مجھ سے طلب کر میں تجھے دوں، مجھ سے اپنی ضرورت کی چیز مانگ میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کا خرچ کیا ہوا مال عطا کرے۔ یعنی وہ جو خرچ کر کے جا رہا ہے مولا حسین کے حرم میں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اس کو اس کا مال واپس کر دیتا ہے، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، کجا عزادار کی اہمیت، اللہ اس کے بارے میں ایسا فرما رہا ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے حسین کی قبر کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی زیارت کرتا ہے اور انہیں اپنے گناہ دے دیتا ہے، تو جب وہ ایک قدم چلتا ہے تو وہ فرشتے اس کے ہر گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ جب وہ آگے چلتا ہے تو اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر مسلسل بڑھتی رہتی ہیں اور کئی گناہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، اور آسمان والوں کو پکار کر کہتے ہیں اللہ کے حبیب کہ حبیب کو پاک کر دو۔ جب وہ زائر غسل کرتا ہے تو رسول خدا اس سے فرماتے ہیں اے اللہ کے مہمانوں، مجھے جنت میں مل کر خوش ہو جاؤ۔ پھر امیر المومنین اس سے فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کا ذمہ دار ہوں، اور میں تم سے دنیا و آخرت کی تکالیف دور کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر فرشتے ان کو دائیں بائیں جانب سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور پھر اپنے گھر، یعنی اس شخص کو اپنے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ ہے عزادار کا مقام، یہ ہے ایک عزادار کا مقام، کہ جب تم حسین کی قبر کی طرف سے واپس آتے ہو تو ایک پکارنے والا تمہیں پکارتا ہے کہ اگر تم اس کی بات سنو تو ساری عمر حسین کی قبر کے پاس ہی ٹھہرے رہو۔ وہ یوں کہتا ہے کہ اے بندے، تیرے لیے خوشی ہو، تو نے غنیمت حاصل کر لی اور محفوظ بھی رہا، تیرے پہلے گناہ معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے عمل کر۔ پھر لمبی حدیث جو ہے وہ ذکر ہوتی ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ حضران محترم، مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی مولا حسین علیہ السلام کا زوار بنائے، مولا حسین علیہ السلام کا عزادار بنائے۔ مولا ہمیں بھی اپنی قبر مبارک کی زیارت نصیب فرمائیے، ہم بھی اس قدر فضائل جو ایک عزادار کے ہیں، اس قدر عنایت ہے اللہ کی اس عزادار پر، ہم بھی اس عنایت میں شامل ہو سکیں، ہم بھی ان نعمات کو حاصل کر سکیں جو ایک عزادار کے لیے اللہ نے مخصوص کیے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اللہ کو وہ مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ دیتے ہیں کہ میرے پروردگار مولا حسین کے واسطے میں، مولا غازی شہنشاہ کے واسطے میں ہمارے پر بھی مہر لگا دے کہ ہم بھی کربلا کے زائر بن سکیں، زوار کربلا بن سکیں، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ اللہم عجل ولی کل فرج۔